جنت اور اہل جنت۔ کتاب و سنت کی روشنی میں قرآنی آیات اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں جنت اور اہل جنت سے متعلق تفصیلی معلومات پر مشتمل دلوں میں جنت کا شوق اور اس کے حصول کے لیے عملی جد و جہد کا ولولہ پیدا کرنے والی ایک منفرد کتاب۔ تالیف علامہ ابن قیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 751 ہجری۔ ترجمہ و تلخیص مولانا خورشید انور ندوی مدنی، دارالعلوم سبیل السلام، مدینۃ العلم، حیدرآباد، الہند۔ وہ کون سی جنت تھی جس میں حضرت آدم علیہ السلام کو ٹھہرایا گیا تھا؟ علماء امت اور مفسرین کے درمیان اس سلسلہ میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کس جنت میں ٹھہرایا گیا تھا۔ حضرت منذر بن سعید اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں، جہاں تک اللہ تعالیٰ کے قول اسکن انت وزوجک الجنہ، نوٹ البقرہ آیت 35، ترجمہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو سہو کا تعلق ہے، تو اس کے بارے میں کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت الخلد، ہمیشگی کی جنت میں ٹھہرایا تھا، جس میں مومنین کو قیامت کے دن داخل کیا جائے گا۔ دوسرے حضرات یہ کہتے ہیں کہ وہ جنت الخلد نہیں بلکہ کوئی اور دوسری جنت ہے جس میں ان کو ٹھہرایا گیا تھا۔ ابو الحسن ماوردی رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں، جس جنت میں حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام بسائے گئے تھے، اس کی تعین کے سلسلے میں لوگوں کے دو قول ہیں۔ نمبر 1، وہ جنت الخلد ہے۔ نمبر 2، وہ کوئی اور جنت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آدم و حوا علیہم السلام کے لیے الگ سے تیار کیا تھا، وہ محض آزمائش اور ابتلاء کے لیے تھی۔ وہ جنت الخلد نہیں تھی، کیونکہ جنت الخلد دار الجزا ہے اور دار الابتلاء نہیں ہے۔ جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ وہ جنت الخلد نہیں تھی، وہ خود اس کی تعین کے سلسلے میں متفق نظر نہیں آتے، بلکہ اس کے تعین کے سلسلے میں ان کے بھی دو قول ملتے ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ وہ آسمان میں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو آسمان سے ہی زمین پر اتارا تھا۔ یہ قول بظاہر اچھا معلوم ہوتا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ وہ زمین پر ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حوا علیہم السلام کو زمین پر ہی آزمائش میں ڈالا تھا، اور اسی میں ان کو ایک مخصوص درخت سے کھانے سے منع کر دیا گیا تھا۔ یہ ابن البحر کا قول ہے۔ آزمائش کا یہ واقعہ اس وقت پیش آیا تھا جب ابلیس کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا، مگر اس نے ازراہ تکبر سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ ابن الخطیب رحمہ اللہ نے اپنی مشہور تفسیر میں لکھا ہے، اہل علم کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ وہ جنت زمین میں ہے یا آسمان میں، اور اگر یہ مان لیا جائے کہ وہ آسمان میں ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا وہ جنت الخلد ہے جس کو دار الجزا کہا جاتا ہے، یا کوئی اور جنت؟ ابو القاسم البلخی اور ابو مسلم اصبہانی وغیرہ اس بات کے قائل ہیں کہ یہ جنت زمین پر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں جو جنت سے اتارے جانے کا ذکر ہے، اس سے مراد زمین کے ایک ٹکڑے سے دوسرے ٹکڑے کی طرف منتقل ہونا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ایک جگہ سے دوسرے شہر میں منتقل ہونے کا حکم دیتے ہوئے کہا، اہبطوا مصر، تم کسی شہر میں اتر جاؤ، چلے جاؤ۔ ان حضرات نے اپنے اس قول کی تائید میں اور بہت سے دلائل پیش کیے ہیں۔ دوسرا قول جبائی کا ہے کہ وہ جنت 7ویں آسمان پر ہے۔ تیسرا قول ہمارے جملہ اصحاب کا ہے کہ یہ جنت دار الجزاء والثواب ہے۔ ابو القاسم راغب اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں، جس جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کو ٹھہرایا گیا تھا اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض متکلمین یہ کہتے ہیں کہ وہ جنت ایک باغ کی شکل میں تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کی آزمائش کے لیے پیدا کیا تھا، وہ ان کے لیے باقاعدہ ٹھہرنے کی جگہ نہیں تھی۔ اس کے بعد انہوں نے دونوں اقوال کے بعض دلائل پیش کیے ہیں۔
ابو عیسیٰ الرمانی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں اس اختلاف کو ذکر کیا ہے۔ انہوں نے اس قول کو اختیار کیا ہے کہ وہ جنت الخلد ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا جو مذہب ہم نے اختیار کیا ہے یہی حسن بصری رحمہ اللہ، عمر واصل، ابو علی اور ہمارے شیخ ابو بکر اور اکثر اصحاب کا قول و مسلک ہے۔ اہل تفسیر کی بھی یہی رائے ہے، لیکن ابن الخطیب رحمہ اللہ نے اس مسئلے میں توقف اختیار کیا ہے۔ اس طرح ان کے مطابق یہ چوتھا قول ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس سلسلہ میں ہر طرح کا احتمال ہے، اس لیے کہ اس بارے میں دلائل متعارض ہیں، لہٰذا توقف کرنا واجب ہے۔ منذر بن سعید رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ قول کہ وہ زمین پر کوئی جنت ہے نہ کہ جنت الخلد، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور ان کے اصحاب کا قول ہے۔ ابن مزین المالکی رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ میں نے ابن نافع سے جنت کے بارے میں پوچھا کہ کیا وہ پیدا شدہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا اس طرح کے مسئلے میں سکوت بہتر ہے۔ حضرت ابن عیینہ رحمہ اللہ آیت کریمہ ان لکا اللہ تجوع فیہا ولا تعری، نوٹ سورہ طٰہٰ آیت 118، ترجمہ آپ کو اس میں یعنی جنت میں نہ بھوک لگے گی نہ آپ برہنہ ہوں گے کے سلسلے میں فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں ایسا نہیں ہوگا۔ ظاہر ہے ابن نافع بھی بلند پایہ امام ہیں اور ابن عیینہ بھی، ان جیسی شخصیات کی نظیر نہیں ملتی۔ ابن قتیبہ رحمہ اللہ نے کتاب المعارف میں آدم و حوا علیہم السلام کی تخلیق کا تذکرہ کرنے کے بعد لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو چھوڑ دیا اور ان سے کہا کہ خوب نسل پھیلاؤ، اپنی اولادوں سے زمین کو بھر دو اور سمندر کی مچھلیوں، آسمان کے پرندوں، چوپایوں، زمین کی گھاس پھوس اور درخت وغیرہ پر قبضہ کر لو۔ گویا ابن قتیبہ رحمہ اللہ کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین ہی میں پیدا کیا ہے اور اسی میں ان کو مذکورہ احکام دیے۔ اس کے بعد ابن قتیبہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں فردوس پیدا کی اور وہ 4 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ نمبر 1 سیحون، نمبر 2 جیحون، نمبر 3 دجلہ، نمبر 4 فرات۔ اس کے بعد سانپ کا ذکر کرتے ہوئے کہا وہ خشکی کا سب سے بڑا جانور تھا۔ اس نے حوا سے کہا اگر تم لوگ اس درخت سے کچھ کھا لو تو تم کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ آگے چل کر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو جنت عدن کے مشرق سے زمین کی طرف نکالا، اور وہب بن منبع کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ جنت عدن سے ان کو مشرقی ہندوستان میں اتارا۔ مزید فرماتے ہیں کہ قابیل اپنے بھائی کو یمن کی کسی وادی میں لے گیا اور اسی میں چھپ گیا۔ منذر بن سعید وہب بن منبع کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام زمین میں پیدا کیے گئے اور اسی میں رہے، اسی میں ان کے لیے فردوس بنائی گئی۔ وہ عدن میں تھے اور فردوس آدم نامی ایک نہر سے 4 نہریں نکلیں جو اب تک موجود ہیں۔ اس سلسلہ میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں، اے عقل والوں عبرت حاصل کرو۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جس سانپ نے حضرت آدم علیہ السلام سے گفتگو کی تھی وہ زمین کا سب سے بڑا جانور تھا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ آسمان کا سب سے بڑا جانور تھا۔ منذر فرماتے ہیں کہ ابن قتیبہ نے ابن منبع سے انہوں نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں موت کے وقت اس جنت کے ایک خوشہ کی طلب پیدا ہوئی جس میں وہ تھے۔ اس کے بعد ان کی اولاد بھی اس پھل کو تلاش کرنے لگی، یہاں تک کہ فرشتوں نے ان کو بتایا کہ وہ مر چکے ہیں۔ غور کیجئے، اگر تمہاری بات مان لی جائے کہ اس سے جنت الخلد مراد ہے، تب تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آدم علیہ السلام کی اولاد تمہارے نزدیک پاگل تھی کہ وہ اپنے باپ کے لیے جنت الخلد کا پھل زمین میں تلاش کر رہی تھی، لہٰذا یہی ماننا پڑے گا کہ وہ زمین ہی میں تھی، تب ہی تو وہ زمین میں تلاش کر رہے تھے۔ مزید انہوں نے فرمایا کہ ہم نے اس سلسلہ میں اسلاف کے خیالات و مسالک کا عشر عشیر بھی بیان نہیں کیا۔
پھر یہ بھی حقیقت ہے کہ اگر وہ جنت الخلد ہوتی تو حضرت آدم علیہ السلام اس میں ہمیشہ ہمیش رہتے۔ ہم نے کچھ بیان کیا ہے، اس پر قرآن سے دلائل موجود ہیں، اور دوسروں نے جو کچھ بیان کیا ہے اس پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہ تھے اس سلسلہ میں اسلاف کے مختلف اقوال، جن میں بنیادی طور پر 2 قول سامنے آئے۔ ایک یہ کہ وہ جنت الخلد ہی تھی، دوسرا یہ کہ وہ زمین کے ہی کسی حصہ میں تھی۔ آئندہ صفحات میں ہم انشاءاللہ دونوں اقوال کے دلائل ذکر کریں گے اور ان کا تفصیلی جائزہ لے کر ان کا موازنہ کریں گے۔ اس قول کے دلائل کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت الخلد میں ٹھہرایا گیا۔ جو اس بات کے قائل ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت الخلد میں ٹھہرایا گیا تھا، وہ اپنے قول کی تائید میں مندرجہ ذیل دلیل پیش کرتے ہیں۔ نمبر 1، امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں کو جمع کرے گا، مومنین اٹھیں گے یہاں تک کہ ان کے لیے جنت قریب کر دی جائے گی۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ اے ابا جان، آپ ہمارے واسطے جنت کھلوائیے۔ وہ کہیں گے کہ جنت سے تم لوگوں کو تمہارے باپ کی خطا کی وجہ سے نکالا گیا۔ مسلم کتاب الایمان، باب ادنی اہل الجنہ منزلۃ فیہا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کو نکالا گیا وہ بھی عینیہ وہی جنت ہے جس کو کھلوانے کے لیے ان سے کہا جا رہا تھا۔ نمبر 2، صحیحین میں حضرت آدم و موسیٰ علیہ السلام کے درمیان ہونے والے مناظرہ مذکور ہے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ آپ نے ہم کو اور آپ کو جنت سے نکلوایا۔ نوٹ: بخاری کتاب القدر، باب اتحاد آدم و موسیٰ عند اللہ۔ مسلم کتاب القدر، باب حجاج آدم و موسیٰ علیہ السلام۔ اگر اس جنت سے زمین کی جنت مراد ہوتی تو اس کے لیے لفظ جنت کے بجائے بساتین، باغات کا لفظ استعمال ہوتا۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ۔ البقرہ 35-36۔ اور ہم نے کہا، آدم، تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو سہو اور جہاں سے چاہو جی بھر کر کھاؤ، اور اس درخت کے قریب نہ جانا اور ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے ان دونوں کو پھسلایا اس درخت کے باعث اور وہ جس میں تھے اس سے انہیں نکلوا دیا۔ پھر ہم نے کہا، تم سب نیچے اتر جاؤ ایک دوسرے کے دشمن ہو کر، اور تمہارے لیے زمین ہی پر ٹھکانا اور ایک میعاد تک نفع اٹھانا ہے۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام اور شیطان مردود کو جنت سے زمین کی طرف اتارا گیا تھا۔ یہ آیت اس معنی پر 2 طرح سے دلالت کرتی ہے۔ الف، اس میں لفظ اہبطوا آیا ہے جو لغوی اعتبار سے اوپر سے نیچے کی طرف اترنے پر دلالت کرتا ہے۔ ب، اللہ تعالیٰ نے اہبطوا اتر جاؤ کے بعد فرمایا، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، تمہارے لیے زمین میں جائے قرار ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس سے قبل یہ لوگ زمین پر نہیں تھے۔ اس کی مزید تائید سورہ اعراف کی اس آیت سے ہوتی ہے، قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ۔ الاعراف 25۔ کہا، اسی میں یعنی زمین میں تم رہو، اسی میں تم کو موت آئے گی اور اسی سے تم کو نکالا جائے گا۔ اگر جنت زمین پر ہوتی تو ظاہر ہے کہ موت سے پہلے اور موت کے بعد ان کی زندگی اسی میں گزرتی، پھر یہ کلام تحصیل حاصل عبث اور بے فائدہ ہو جاتا۔ نمبر 4،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جس جنت میں ٹھہرایا تھا اس کے ایسے اوصاف بیان کیے گئے ہیں جو جنت الخلد ہی میں پائے جا سکتے ہیں۔ زمین میں ان چیزوں کا وجود نایاب نہیں بلکہ مستحیل، ناممکن ہے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ نے اس جنت کے بارے میں فرمایا، اِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ۔ طٰہٰ آیت 118 تا 119۔ یہاں اس جنت میں تو یہ ہے کہ تم نہ کبھی بھوکے ہوگے نہ ننگے، اور یہ بھی ہے کہ نہ اس میں پیاسے ہوگے اور نہ دھوپ میں تپو گے۔ یہ چیز دنیا میں بالکل ہی پائی نہیں جاتی، اس لیے آدمی خواہ کتنے ہی اچھے گھر میں ہو مگر اس کو ضرور بالضرور ان مصیبتوں میں سے کسی نہ کسی مصیبت سے دوچار ہونا پڑتا ہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بھوک کے مقابل برہنگی کو اور پیاس کے مقابل دھوپ کو ذکر کیا ہے، نہ کہ بھوک کے مقابل پیاس کو اور برہنگی کے مقابل دھوپ کو، اس لیے کہ بھوک باطن کی ذلت ہے اور برہنگی ظاہر کی ذلت ہے۔ اس کے مقابل میں پیاس باطن کی گرمی ہے اور دھوپ ظاہر کی گرمی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنت کے باشندوں سے ظاہر و باطن کی ذلت اور ظاہر و باطن کی گرمی کی نفی کر دی ہے، اور ظاہر ہے کہ جنت الخلد کے باشندوں ہی کی یہ شان ہے کہ زمین کے باشندوں میں اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ نمبر 5، ان کی دلیل یہ بھی ہے کہ وہ جنت دنیا میں ہوتی تو آدم علیہ السلام ابلیس کے جھوٹ کو فوراً سمجھ جاتے۔ ابلیس نے کہا تھا، هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی۔ طٰہٰ 120۔ کیا میں تمہیں ہمیشگی کا درخت اور ایسی بادشاہی نہ بتلا دوں جس میں کبھی ضعف نہ آوے؟ کیونکہ آدم علیہ السلام جانتے تھے کہ دنیا فانی ہے اور یہ ملک ختم ہونے والا ہے۔ نمبر 6، سورہ بقرہ میں جو قصہ مذکور ہے اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ جس جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کو نکالا گیا تھا وہ آسمان کے اوپر ہے۔ اس قصہ کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ سورہ البقرہ آیات 33 تا 37۔ یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کر لیا سوائے ابلیس کے۔ اس نے انکار کیا، تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ ہم نے کہا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو سیر ہو کر کھاؤ، مگر اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو شیطان نے ان کو جنت سے پھسلا کر ان کو جنت سے نکلوا دیا، اور ہم نے کہا، تم سب نیچے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے واسطے زمین میں ایک مقررہ وقت کے لیے جائے قرار ہے اور لطف اندوزی کا سامان ہے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی طرف سے بعض کلمات سیکھ لیے تو اللہ نے ان پر توجہ دی، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ جنت سے آدم و حوا علیہم السلام اور ابلیس تینوں کو اتارا گیا تھا، اسی لیے اس میں جمع کی ضمیر استعمال کی گئی ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس میں خطاب آدم و حوا علیہم السلام اور سانپ کے لیے ہے، مگر یہ قول ضعیف ہے اس لیے کہ اس قصہ کے سیاق و سباق میں کہیں سانپ کا ذکر نہیں ہے۔ بعض کا کہنا یہ ہے کہ اس میں خطاب آدم و حوا علیہم السلام کے لیے ہے اور تثنیہ کو مجازاً جمع کے قائم مقام مان لیا گیا ہے۔ دوسری جگہوں پر بھی اس کی نظیر ملتی ہے جہاں تثنیہ کے لیے جمع کی ضمیر لائی گئی ہے۔ ایک جگہ فرمایا گیا، وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، الانبیاء 78۔
اور ہم ان کے فیصلے کو دیکھ رہے تھے۔ اس سے مراد داؤد و سلیمان علیہم السلام ہیں۔ تثنیہ ہونے کے باوجود ان کے لیے لحکمہم میں جمع کی ضمیر لائی گئی ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ خطاب آدم و حوا علیہم السلام اور ان کی ذریت کے لیے ہے، لیکن پہلے قول کے علاوہ تمام اقوال ضعیف ہیں، کیونکہ یا تو وہ ایسے اقوال ہیں جن کی کوئی دلیل کتاب و سنت میں سے نہیں ہے، یا ایسے اقوال ہیں جو الفاظ کی دلالت کے خلاف ہیں۔ اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ ابلیس بھی اس خطاب میں داخل ہے اور اس کو بھی جنت سے اتارا گیا ہے۔ جب یہ حقیقت ثابت ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے اتارے جانے کا دوبارہ ذکر کرتے ہوئے فرمایا، قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ البقرہ 38۔ ہم نے کہا تم سب جنت سے نیچے اتر جاؤ، اگر میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آ جائے تو جو میری ہدایت کی اتباع کرے گا ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ دوبارہ اتارا جانا پہلی مرتبہ اتارے جانے سے الگ اور مستقل ہے۔ پہلے ان کو جنت سے اتارا گیا تھا اور دوبارہ ان کو آسمان سے زمین کی طرف اتارا گیا تھا۔ اس اعتبار سے وہ جنت جس سے ان کو پہلی مرتبہ اتارا گیا وہ آسمان کے اوپر تھی۔ علامہ زمخشری رحمہ اللہ کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قول اہبطوا منہا جمیعا یہ آدم و حوا علیہم السلام کے لیے خاص طور پر خطاب تھا، اور جمع کا صیغہ ان کی ذریت کی شمولیت کی وجہ سے استعمال کیا گیا۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے، قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ۔ سورہ طٰہٰ آیت 132۔ فرمایا تم دونوں جنت سے نیچے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے۔ دوسری دلیل وہ یہ پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ البقرہ 38 تا 39۔ جو شخص میری ہدایت کی اتباع کرے گا تو ان پر کوئی خوف نہ ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جنہوں نے کفر اختیار کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا یہی لوگ دوزخ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ حکم سب کے لیے عام ہے۔ ان کے کہنے کے مطابق اللہ تعالیٰ کے قول بعضکم لبعض عدو سے مراد لوگوں کے درمیان آپس میں پائی جانے والی عداوت و دشمنی اور ایک دوسرے کی تذلیل ہے۔ علامہ زمخشری رحمہ اللہ نے جو قول اختیار کیا ہے وہ سب سے کمزور قول ہے، اس لیے کہ جس عداوت کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے وہ آدم و ابلیس اور ان کی ذریت کے درمیان پائی جانے والی عداوت ہے، نہ کہ آدم کی ذریت کے درمیان پائی جانے والی عداوت، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان الشیطان لکم عدو فاتخذہ عدوا۔ سورہ الفاتر آیت 6۔ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم اس کو اپنا دشمن ہی سمجھتے رہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شیطان اور انسانوں کے درمیان پائی جانے والی عداوت کو بڑی تاکید کے ساتھ بیان فرمایا ہے اور قرآن کریم میں بار بار اس کو دہرایا تاکہ اس دشمن سے بچا جا سکے۔ اور جہاں تک آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کا تعلق ہے تو قرآن کریم کی صراحت کے مطابق ان کی بیوی کو اس لیے پیدا کیا گیا تاکہ حضرت آدم علیہ السلام ان سے سکون حاصل کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ ان دونوں کے درمیان محبت و الفت پیدا کر دی۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد و عورت کے درمیان عداوت نہیں بلکہ محبت پیدا کی ہے، جبکہ انسان و شیطان کے درمیان عداوت پائی جاتی ہے۔ اس سے پہلے آدم علیہ السلام، ان کی بیوی اور ابلیس کا تذکرہ ہو چکا ہے، اور یہ سب 3 افراد ہیں، تو کیسے ممکن ہے کہ ضمیر ان 3 میں سے بعض کی طرف لوٹے اور بعض کی طرف نہیں؟ اس لیے علامہ زمخشری رحمہ اللہ کا قول بالکل ساقط الاعتبار ہے۔ اور جہاں تک سورہ طٰہٰ کی اس آیت قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ اہبطا
کا خطاب تو آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے لیے ہے، اور بعضکم لبعض عدو میں ضمیر سب کی طرف ہے، یا یہ کہا جائے گا کہ اہبطا میں ضمیر آدم علیہ السلام اور ابلیس کے لیے ہے، اور حوا علیہ السلام کا ذکر اس لیے نہیں کیا گیا کہ وہ آدم علیہ السلام کے تابع تھیں، اور پھر عداوت کا ذکر کرتے ہوئے تینوں کی طرف ضمیر لوٹا دی۔ قابل غور بات یہ ہے کہ جن جگہوں پر عداوت کو ذکر کیا گیا ہے وہاں جمع کی ضمیر استعمال کی گئی ہے، نہ کہ تثنیہ کی، اور جہاں جنت سے اتارے جانے کا ذکر ہے وہاں کبھی جمع کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اور کبھی تثنیہ کا، اور کہیں مفرد کا۔ ان سب آیتوں کے درمیان تطبیق اس طرح دی جا سکتی ہے کہ جہاں مفرد کا صیغہ آیا، جیسا کہ سورہ اعراف اور سورہ صاد میں ہے، اہبطا منہا، اس سے نیچے اتر جا، تو یہ خطاب صرف ابلیس کے لیے تھا، اور جہاں جمع کا صیغہ آیا وہاں اس کے مخاطب آدم علیہ السلام، ان کی بیوی علیہ السلام اور ابلیس ہیں، کیونکہ قصہ کا دار و مدار انہی پر ہے، اور جہاں تثنیہ کا صیغہ آیا تو اس سے مراد آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی ہیں، کیونکہ انہوں نے ہی شجرہ ممنوعہ سے کھایا تھا اور معصیت کا ارتکاب کیا تھا۔ اس سے مراد آدم علیہ السلام اور ابلیس علیہ السلام ہے، کیونکہ آدم انسان کے باپ اور ابلیس جنوں کا باپ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کے حالات اور انجام کار کو اس لیے بیان کیا کہ ان کی اولاد کے لیے باعث عبرت و نصیحت ہو۔ اس بات کی شہادت کے اہبطا کے مخاطب آدم و ابلیس ہی ہیں، اس سے ہوتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے معصیت کا ذکر کیا تو تنہا آدم علیہ السلام کا ذکر کیا، نہ کہ ان کی بیوی کا، چنانچہ فرمایا وَعَصَىٰ آدَمَ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ۔ سورہ طٰہٰ آیات 121 تا 123۔ اور آدم علیہ السلام سے اپنے پروردگار کا قصور ہو گیا، پھر ان کے رب نے ان کو مقبول بنا لیا، چنانچہ ان کی طرف متوجہ ہوا اور ان کو راہ ہدایت دکھا دی، فرمایا تم دونوں اس سے نیچے اتر جاؤ ایک دوسرے کے دشمن ہو کر۔ اس سے معلوم ہوا کہ جنت سے اترنے کے حکم کے اصل مخاطب ابلیس کے علاوہ صرف آدم علیہ السلام تھے، کیونکہ انہی کے لیے معصیت کو مزین کیا گیا تھا، اور بیوی طبعاً مخاطب تھیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا اصل مقصد جن و انس کو یہ بتا دینا تھا کہ ان کے باپ کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا تھا، اور ان دونوں نے اللہ تعالیٰ کی کیا نافرمانی کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بیوی کے بارے میں بتایا ہے کہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ کھایا تھا، اور یہ بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس درخت کے کھانے کی وجہ سے جنت سے نکالا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بیوی کا حکم بھی وہی تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کے کھانے کا تھا، لہٰذا ان کے ساتھ بھی وہ معاملہ کیا گیا جو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ کیا گیا تھا۔ نمبر 7، ساتویں دلیل ان کی یہ ہے کہ جہاں جہاں اس جنت کا ذکر جس میں حضرت آدم علیہ السلام کو ٹھہرایا گیا تھا اس پر الف لام داخل کیا گیا ہے، جو اس کے معرفہ جانی پہچانی ہونے کی علامت ہے، جیسا کہ فرمایا اسکن انت وزوجک الجنہ، البقرہ آیت 35، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو۔ ظاہر ہے کہ جنت الخلد کے علاوہ اور کوئی جنت نہیں جو معروف و معہود ہو۔ اس طرح یہ لفظ ان کے لیے علم بن گیا، اور اب جہاں کہیں یہ معرفہ استعمال ہوگا اس سے وہی خاص جنت، جنت الخلد مراد ہوگی۔ چنانچہ اگر جنت الخلد کے علاوہ کسی اور جنت یا باغ کا ذکر کرنا مقصود ہوتا تو یا تو اس کو نکرہ لایا جاتا یا اضافت کے ساتھ سیاق و سباق سے اس کا تعین ہوتا۔ نکرہ کی مثال وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ، الکہف 32۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سامنے ان دو آدمیوں کی مثال بیان کریں
جن میں سے ایک کو ہم نے انگوروں کے 2 باغات سے نوازا تھا۔ اضافت کی مثال: وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ الکہف 39۔ ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو نے ماشاء اللہ کہا۔ سیاق و سباق کی مثال: اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ القلم 17۔ ہم نے ان کو یعنی کفار مکہ کو آزمایا جیسا کہ باغ والوں کو آزمایا۔ نمبر 8، ان کی ایک دلیل وہ روایت بھی ہے جو حوضہ بن خلیفہ نے حضرت عوف سے، انہوں نے قسامہ بن زہیر سے اور انہوں نے حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ سے بیان کی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا تو ان کو جنت کے کچھ پھل بطور توشہ عطا کیے اور ان کو ہر چیز کا فن سکھلا دیا۔ چنانچہ تمہارے یہ پھل جنت کے پھل ہیں، البتہ دنیا کے پھل میں زیادہ مدت گزرنے سے فرق آ جاتا ہے اور جنت کے پھلوں میں ایسا نہیں ہوتا۔ نمبر 9، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے یہ وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ توبہ کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ دوبارہ ان کو جنت میں داخل کر دے گا، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے: فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ کَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے قول سے پتہ چلتا ہے کہ جس کے راوی حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ ہیں، وہ یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا: اے میرے رب، کیا تو نے مجھے اپنے ہاتھ سے پیدا نہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا: کیوں نہیں؟ پھر انہوں نے کہا: اے میرے رب، کیا تو نے میرے اندر اپنی پیدا کردہ روح نہیں پھونکی؟ اللہ تعالیٰ نے کہا: کیوں نہیں؟ پھر کہا: اے میرے رب، کیا تو نے مجھے اپنی جنت میں نہیں بسایا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا: کیوں نہیں؟ پھر کہا: اے میرے رب، کیا تیری رحمت تیرے غضب سے بڑھ کر نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا: کیوں نہیں؟ پھر کہا: اگر میں توبہ کر لوں اور اپنی اصلاح کر لوں تو کیا تو مجھ کو دوبارہ جنت میں بھیج دے گا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا: کیوں نہیں؟ یہ روایت اور بھی کئی طرق سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ یہ تھے ان لوگوں کے چند دلائل جو اس بات کے قائل ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت الخلد ہی میں بسایا گیا تھا، نہ کہ زمین کی کسی جنت میں۔ اب ہم ان لوگوں کے دلائل ذکر کریں گے جو اس بات کے قائل ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین ہی پر کسی جنت میں بسایا گیا تھا، نہ کہ جنت الخلد میں۔